الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک یہ جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ولی اللہ کا ہمیں کیسے پتہ چلے۔ اب بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے حال اپنی اس طرح کے بنائے ہوتے ہیں، گلوں میں تسبیحیں ڈالی ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، بوسیدہ حال ہوتا ہے، اور وہ خود کو ولی اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ شاید یہی ولی اللہ ہیں۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ ولی اللہ کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولی اللہ کے ساتھ اگر کسی نے دشمنی رکھی، اگر کسی نے میرے ولی اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی تو اس کے ساتھ میری کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ولی اللہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے بندے کو تنبیہ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ میری کھلم کھلا جنگ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی اللہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ولی اللہ ہے؟ اس کی پہچان ہمیں کیسے ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو جو ولی اللہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دیکھنی کہ وہ شخص جو ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا ظاہر جو ہے وہ سنت کی پیروی کے مطابق ہوگا، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کے اخلاق، اس کی زبان، ظاہری طور پر جو چیز آپ کو ایک نشانی ملے گی وہ یہ ملے گی کہ آپ کو اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہاں تک کہ سنت کا ترک کرنا اس بندے میں شامل نہیں ہوگا جو کہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اور ولی اللہ کی ایک دوسری پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم باقاعدگی سے ولی اللہ سے ملتے ہیں یا ملاقات ہماری ہوتی رہتی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے ملاقات کے بعد ہمارا دل جو ہے وہ عبادت الہی کی طرف راغب ہوتا رہتا ہے، اور ولی اللہ کبھی بھی کسی کو نہ تو کسی چیز کی تلقین کرتے ہیں، نہ ہی وہ عبادت کی طرف نہ کرنے کی وجہ سے کسی کو تاکید کرتے ہیں، بلکہ ولی اللہ کی صحبت ایسی ہے کہ اگر ہم ایسے اللہ کے کسی نیک بندے سے ملتے ہیں اور اس کی صحبت میں ہم بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی صحبت سے ایسا اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندرونی سکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ اندرونی سکون کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اٹ سیلف اس بندے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن وہ اس وجہ سے ہے، اس کلام الہی کی وجہ سے ہے جو کہ اللہ کے ولی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ لوگوں سے کم بات کرتے ہیں، کم ملتے جلتے ہیں، اور جو وہ ذکر الہی ہر وقت کرتے رہتے ہیں اس کی تاثیر کی وجہ سے اور اس کلام الہی کی وجہ سے کوئی دوسرا بندہ جب ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتا ہے تو وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ کہ جب ہم ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس سے اٹھنے لگتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کی ہماری ساری دن کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی۔ اور پھر ولی اللہ کی اٹریکشن ایک ایسی ہوتی ہے کہ انسان ان کی طرف اپنی ایک کشش محسوس کرتا ہے، اور وہ کشش بھی کلام الہی کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے، اور ولی اللہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی کلام الہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، ایک کشش محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور اس میں سکون ہے، اللہ کی عبادت میں سکون ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ زیادہ تر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر کی وجہ سے ہم اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بار بار اس سے ملاقات کریں۔
اور پھر ایک اور چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ بغیر اس کی تلقین کیے، بغیر ان کے تاکید کیے، ہمارا دل خود بخود جو ہے وہ عبادت الہی کی طرف جو ہے وہ کھنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ خود دل کرتا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ وہ صرف گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت بہت کم کرتے ہیں۔ یہ تو کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ فوراً انسان کو کچھ تھوڑا دیر وہ دیکھیں گے تو اس کو محسوس ہو جاتی ہیں، ظاہری طور پر، جو کہ فوراً سے اگر کسی ولی اللہ کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً سے یہ علم ہو جائے گا۔ اور کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم کے بعد آپ کو پتہ چلتے ہیں، جیسے کہ ولی اللہ کی کچھ کرامات ہوتی ہیں۔ اور ولی اللہ کی ایک اور پہچان یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو آنے والے وقت سے آگاہ کر دے، کچھ غیب کی باتیں بتا دے، کچھ اچھے جو ہے وہ آپ کو آگاہی دے دے آنے والے وقت کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک ولی اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم فوری پہچان سکتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے یا نہیں۔ لیکن جو آج کل ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں جو خود سے ہی اس بات کا ادراک کرے کہ میں ولی اللہ ہوں، پہلی بات تو یہ کہ ولی اللہ کبھی بھی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے۔ وہ تو خاموش رہتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں اور لوگوں کو فیض یاب کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ خاموشی سے بانٹتے ہیں، کیونکہ خاموشی جو ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ خاموشی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور خاموشی بھی ایک علم ہے۔ اگر انسان خاموش رہنا سیکھ جائے، بلا عذر بلا وجہ بات کرنا بند کر دے، تو انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا علم جو ہے اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر فضول باتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو آج میرے خیال میں ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے، اور ولی اللہ کو پہچان کے جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ولی اللہ کی کرامات کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ جزاک اللہ۔